سبق نمبر 8، 8ویں سبق کی پہلی بات تثلیث نہیں توحید۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو اللہ کی طرف سے یہ حکم کیا گیا ہے کہ اپنی دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اللہ کی طرف سے ایک حد آپ کے لیے لمٹ مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا اس لمٹ کو تم نے کراس نہیں کرنا، اس لمٹ تک آپ نے رہنا ہے۔ یہی شریعت ہے، آپ اپنے نفس کو اس حد کا پابند بنا دیں، اس لمٹ کو کراس نہ کریں۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا کلمہ یعنی کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ نے مریم کو اس کی القاء فرمائی، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور ایسا نہ کہو کہ خدا تین ہے، یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، لہٰذا تثلیث نہیں توحید۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے۔ لا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ نمبر 2، بخاری شریف باب قول اللہ تعالی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین میں حدیث مبارک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما احد اصبر علی اذن یسمعه من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ ما احد اصبر علی اذن، زیادہ تکلیف پر صبر کرنے والا اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ تکلیف وہ بات، تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ بھی کرتے، یدعون له الولد، اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں اللہ کے لیے اولاد ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے اولاد سے، لہٰذا اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے۔ ثم یعافیہم، اللہ ان کو عافیت میں رکھتا ہے، ویرزقہم، رزق بھی دیتا ہے۔ کتنی صبر والی ذات ہے۔ ایسے مشرک لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ایسے مشرک لوگ جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، ایسے مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ ذات میں شریک کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی عافیت میں رکھتا ہے اور اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ کتنی صبر والی ذات ہے، حلم و بردباری والی ذات ہے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم اور بردباری کا ذکر ہے۔ نمبر 3، عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بندوں کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے افعال کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بعض افعال اختیاری ہے، اس میں اگر بندہ اپنے اختیار سے نیک کام کو چنے گا اس کو ثواب ملے گا، برے کام کو چنے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ نمبر 4، غسل کی اقسام۔ نمبر 4، غسل کی اقسام۔ غسل کی 3 قسمیں، نمبر 1 فرض، نمبر 2 سنت، نمبر 3 مستحب۔ غسل کی 3 قسمیں، نمبر 1 فرض، نمبر 2 سنت، نمبر 3 مستحب۔ فرض غسل 4 ہے اور سنت غسل 5 ہے، مستحب غسل بھی 5 ہے۔ فرض غسل جنابت، نمبر 2 حیض، نمبر 3 نفاس، ان دونوں کے اختتام پر، اور میت کو غسل دینا، یہ 4 فرض غسل ہے۔ سنت 5 غسل ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الفطر کو غسل کرنا سنت ہے، عید الاضحیٰ کو غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اور عرفہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں سنت ہوئی۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الفطر سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ لہٰذا سنت غسل 5 قسم پر ہے، اور مستحب غسل بھی 5 قسم پر ہے۔ نمبر 1 خوف کے وقت، نمبر 2 سفر سے واپسی پر غسل کرنا، یہ مستحب ہے،
نمبر 3 آندھی کے وقت غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 4 سورج گرہن ہو جائے، اور نمبر 5 چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 5 مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها باب ما یقول اذا دخل المسجد، صحیح مسلم باب ما یقول اذا دخل المسجد، اس میں سنت دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔